درود بر محمد اور آل محمد۔ دیکھیے گلدستہ وہ خوبصورت لگتا ہے جس میں کلیاں پوری ہوں۔ یہ جگہ کتنی خالی ہے، یہ لوگ اگر تکلیف نہ سمجھیں یہاں ایک گلدستے کی شکل میں آ جائیں تاکہ مل کے تھوڑا سا یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی یعنی بسم اللہ آ گئے ہیں۔ درود بر محمد اور آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ ولایت۔ یہی یہ کلمہ ہے جس میں ہماری آن ہے، جس میں ہماری شان ہے، جس کلمے سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں پہچان ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ، جو آدمی کہے لا الہ الا اللہ تفتحت لہ ابواب السماء، تو اس کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ومن قال محمد رسول اللہ، اور جو آدمی یہ کہے محمد رسول اللہ تحلل وجہ الحق، الحق کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ ومن قال علی ولی اللہ غفر اللہ لہ الذنوب ولو کان بعدد قطر المطر، تو اللہ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے، وہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت یہی یہ کلمہ ہے۔ ایک اور حدیث میرے سامنے آ رہی ہے، اکمال الدین میں یہ حدیث ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ من ثبت علی ولایت علی ابن ابی طالب فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا، فآتاہ اللہ اجر الف شہید من الشہداء بدر والاحد، اللہ اسے 1000 شہدائے بدر اور شہدائے احد کے برابر گویا کہ اس نے اپنے نبی کی معیت میں ابو سفیان اور گروہ ابو سفیان سے 1000 مرتبہ جنگ کرتے کرتے شہادت پائی ہو۔ جو ہمارے قائم کی غیبت میں علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا، اسے اتنا ثواب ملے گا۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت یہی ایک لفظ ہے، اسی سے ہماری پہچان ہے اور ہماری کسی سے انڈیکیشن نہیں ہے۔ اب سب علی والے بیٹھے ہیں نا، بولو آپ کی کس سے پہچان ہے؟ جی امیر المومنین سے پہچان ہے نا۔ تو لہذا یہ کلمہ جو ہے یہ ایسینشل ہے۔ توجہ ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ
وَوَتَّدَا بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ لا ریب، یہ امام الکلام کا کلام ہے، یعنی نہج البلاغہ کی انہی الفاظ سے ابتدا ہوتی ہے۔ صلوات۔ والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ زوجت امیر المومنین بہجت قلب مصطفیٰ ام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا صلوات۔ اللہم لعن من آذی فاطمۃ الزہرا، خدایا 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 تیری ہر اس شخص پہ لعنت ہو جس نے خاتون جنت کو اذیت دی تھی یا اذیت دے رہا ہے یا اذیت دے گا، خصوصاً اللہم لعنہم جمیعا صلوات۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ دیکھیے، آج برادر عزیز جو کہ ایک انتہائی مولا کے موالی ہیں، تو انہوں نے آج سے 3-4 دن پہلے ٹیلی فون پہ مجھ سے گفتگو کی تھی کہ آپ ہر سال مولا کی حاضری پہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی مرضی کی ولایت پڑھتے ہیں، ہماری مرضی کی آپ نے کبھی نہیں پڑھی۔ تو حضور انہوں نے مجھے ایک ٹاپک دیا۔ دیکھیے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ میں اختلاف ڈال کے جاؤں، بھائی بہت سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں، ولایت بڑا جلالی سبجیکٹ ہے، تو آپ تھوڑا جلال دکھائیں گے تو کوئی کام چلے گا، یہ ٹھنڈا سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہماری، یعنی میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں میں میری وجہ سے برادر عزیز محسن کے اختلاف ہو، لیکن جو اختلاف بن گیا ہے اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے۔ یعنی میں اختلاف ڈالنے نہیں آیا، لیکن جو اختلاف ہم میں بن چکا ہے، بھائی بھائی سے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھ رہا ہے، یعنی ہمارے اندر کوئی ایسا اختلاف ہو چکا ہے، بھائی بھائی کو نفرت سے دیکھتا ہے۔ وہ ایشو کیا ہے؟ ولایت علی۔ اگر وہ نفرت سے دیکھ رہا ہے تو ولایت علی کی وجہ سے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ جو اختلاف ہے، اگر آپ لوگ بھی میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو آپ یہ قرآن الحکیم اور کلام معصوم سے جو مجھے میرا ظرف ہے، جو مجھے مالک کی طرف سے القاء ہے، روشنی ہے، اس کے حدود میں رہ کر تو میں اس کو اس یعنی ایشو کو، بڑا حساس ایشو ہے، فلاں جو ہے جی وہ تشہد میں علی نے ولی اللہ پڑھتا ہے، نفرت سے دیکھا جائے، فلاں جی وہ تشہد میں علی نے ولی اللہ نہیں پڑھتا ہے، یعنی کتنی یہ یعنی ہمارے لیے یہ مصیبت ہے کہ ہم یعنی ولایت کی وجہ سے، میں محسن سے نفرت کر رہا ہوں، محسن مجھ سے نفرت کر رہا ہے، یہ کیا شیعت ہے؟ اگر آپ لوگ تھوڑا میرے ساتھ چلیں تو میں آج اس سے ایک کیا نام ہے، اس کو گفتگو کو چھیڑوں، اور آپ صاحب میں سمجھتا ہوں صاحب العقل بیٹھے ہیں، خصوصاً 2-4 آدمی جن کو میں جانتا ہوں الحمدللہ بہت زیرک قسم کے لوگ ہیں، جہاں آپ کو معمولی سمجھ نہ آئے وہاں مجھے روک لینا ہے۔ میری کوئی اہانت نہیں ہے، نہ میرے جو ہے نا میزبان کی اہانت ہے، یہ میزبان میری طرف سے نہیں کہنے لگا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے، سنیں گے تب میں چھیڑوں۔ لیکن مجھے ایسے دیکھنا پڑتا ہے، آپ لوگ بھی ادھر سامنے آ جائیں نہ، مجھے ادھر نہ دیکھنا پڑے، تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ آ جائیں، کہ میری نظر سب یہ جوان بیٹھو سب ادھر میرے سامنے آ جائیں۔ ہاں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں برادر عزیز، جو ابھی میں نے آج جو ایشو جس کو میں نے یہ برادر عزیز نے مجھے کہا ہے،
مولا اس کے یہ ہے مودت میں جو یہ مالک کو پیش کرتا ہے قبول فرمائے۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ، اس کو ممبر سے طے بیان، اس کو برین جو ہے نا اس کو بیان کرنا اور سمجھانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب میں افسانہ ایک حدیث پہ شروع کر رہا ہوں، پہلے وہ حدیث سن لیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ میرے پاس یہ احتجاج و تبرسی یہ کتاب موجود ہے، اس میں موجود ہے احتجاج و تبرسی، احتجاج نمبر 344 یعنی 344، اکمال الدین یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 436 ہے۔ تفسیر انوار نجف جلد 6 صفحہ 235، یہ حسین بخش جاڑا کی جو آپ کے ملک میں مل جاتی ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اسحاق بن یعقوب نے، محسن صاحب میں صرف آپ کو خطاب کر رہا ہوں، پوری توجہ دینا، آپ استاد ہیں تو استاد عام آدمی تو نہیں ہو سکتا ہے نا، توجہ ہے۔ اسحاق بن یعقوب نے، جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہاں بھی میں ذمہ دار ہوں اور زمانے کے امام کے سامنے معاشرے میں بھی ذمہ دار ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کسی سے نام نہیں لینا، کیونکہ ہم نے حق کو بیان کرنا ہے، اختلاف بھی نہیں ڈالنا اور حق کو چھپانا بھی نہیں ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اسحاق بن یعقوب نے محمد بن عثمان العمری، یہ ریکارڈ ہو رہی ہے؟ ہاں ریکارڈ، یہ ابھی میں وہاں پہ ہریہ چوک میں کل بھی میں ریکارڈ کرا چکا ہوں، اور وہاں پہ جو ہے وہ سیالکوٹ میں ابھی گیا تھا، وہاں بھی یہ ریکارڈ ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ان دونوں ریکارڈوں سے آج بہتر ہو، کیونکہ یہ میری تیسری تقریر ہے اس پہ، تو یقیناً چیزیں دماغ میں ابھرتی ہیں۔ تو اسحاق بن یعقوب نے محمد بن عثمان العمری، جو کہ امام کے 4 وکیل تھے، ان میں سے یہ ایک تھا۔ امام غیبت صغرا میں تھے۔ اب کسی کو اگر کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی تو وہ وکلاء کی طرف رجوع کرتا تھا، تو وکلاء کی وساطت سے امام سے جواب لیتا تھا۔ تو وہ کچھ مسائل امام کے پاس لے کر آئے کہ یہ ہمیں امام سے پوچھ دیں، تو یہ اس کا جواب جو امام نے دیا، اس کو کہتے ہیں توقیع صاحب الزمان۔ توقیع کہتے ہیں سگنیچر، یعنی دستخط، یعنی امام کے دستخط شدہ تحریر جی تھی جو واپس امام کو ملی۔ اس میں سے ایک یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا کہ جب آپ غیبت کبریٰ میں جائیں گے تو ہم دین میں کدھر رجوع کریں گے؟ بھائی ذرا آپ آگے آ جائیں، ان کے پیچھے ہو جائیں، آپ آگے آ جائیں، یہ آپ کے دیوار بنے ہوئے ہیں، یا تو ایک سائڈ پہ ہونا۔ بھائی مجھے نظر آتے ہیں، یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، تو ہمارا ایک ہی ہے، چوتھی نسل میں ہم ایک ہی ہو جائے، وہاں ایک ہی پشت میں تھے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھیں۔ ایک ان میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ جب آپ غیبت کبریٰ میں چلے جائیں گے تو ہم دینی مسائل میں کدھر رجوع کریں گے؟ تو امام نے اس کا جو جواب دیا، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تو تیرے نبی پہ مکمل آ گیا۔ اور 17 کتاب یہ اصول الکافی موجود ہے، اس کتاب میں موجود ہے، اکمال الدین میں موجود ہے، اور 17 کتابوں میں آپ کا 8واں امام فرماتا ہے من زعم ان اللہ لم یکمل دینہ، جو صرف اتنا ہی گمان کر دے کہ نبی ہے نا، کہ نبی پہ دین مکمل نہیں ہوا، اللہ نے دین مکمل نہیں کیا، فقد رد کتاب اللہ، اس نے اللہ کے قرآن کو رد کیا، فمن رد کتاب اللہ فہو کافر بہی، وہ کافر ہو گیا۔ یعنی یہ تو گمان کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، اس میں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ کلام معصوم پیش کر رہا ہوں۔ تو جناب امام نے اس کا جو جواب دیا کہ غیبت کبریٰ میں تم لوگوں نے کدھر رجوع کرنی ہے، امام فرماتے ہیں فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ میری غیبت کبریٰ میں، حوادث الواقع میں، تم حدیث کے راویوں کی طرف فرجعوا، رجوع کریں،
فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وہ جو حدیث کے راوی ہوں گے وہ تم پہ میری طرف سے دلیل ہوں گے. وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، میں اللہ کی دلیل ہوں. کلام معصوم ہے، میری گنجائش نہیں ہے اس میں کوئی جو ہے لفظ کہنے کی. اب ہم نے کس میں رجوع کرنا ہے؟ الحوادث الواقع میں. جب الحوادث الواقع ہو، دین میں نہیں کرنا. امام نے یہ نہیں کہا کہ فی الدین وَأَمَّا الدِّینُ، دین نہیں کہا. یہ ابھی تیسری مجلس میں یہ لفظ سامنے مولا نے القاء کیا ہے کہ دین میں نہیں، حوادث الواقع میں، کیونکہ دین مکمل ہے. دین نبی پہ مکمل ہے. قرآن لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں جس کا اس قرآن میں ذکر نہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ میرے جاہل کو نہ پتہ چلے. یعنی میری جہالت سے قرآن کی عظمت میں تو فرق نہیں آ سکتا نا، وہ تو میری جہالت ہے نا، میں ایک عام انسان ہوں، غیر معصوم ہوں. تو دین مکمل ہے، قرآن میں سب کچھ مکمل ہے. ہم نے دین میں رجوع نہیں کرنی. الحوادث الواقع میں رجوع کرنا ہے. دین میں رجوع معصوم کی طرف کرنا ہے. بھائی بیٹھے ہیں ایسے دیکھ رہے میری طرف، وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر تو ہلا دیں. ہم نے وہ حوادث الواقع ہم نے ڈھونڈے، وہ کیا ہے؟ دین 14 نے دے دیا ہے. اگر دین میں بات پوچھیں گے تو وہ معصوم کے کلام سے بیان کرے گا کہ معصوم نے یہ فرمایا، امام صادق نے یہ فرمایا، امام حمد باقر نے یہ فرمایا. اگر کسی سے پوچھیں گے حوادث الواقع کیا، دیکھیے ہر چیز کی ضد ہوتی ہے. رات کی ضد دن ہے، سفید کی ضد سیاہ ہے، آنکھوں والے کی ضد نابینا ہے، جو سننے والے کی ضد بہرا ہے. حوادث کی ضد قدیم ہے. شاید یہ آپ سمجھنا، ابھی میں شروع کر رہا ہوں. حوادث کی ضد قدیم ہے. قدیم تو سمجھتے ہیں نا، پرانی ہے. قدیم میں ہم نے رجوع نہیں کرنا. یہ امام نے نہیں فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ وَقَدِيمُ الْوَاقِعَةُ، یہ نہیں فرمایا. امام نے فرمایا حوادث میں تم نے رجوع کرنی ہے، قدیم میں نہیں. قدیم کیا ہے، حوادث کیا ہے؟ قدیم پرانا تو جانتے ہیں نا، یعنی پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمانہ کی غیبت کبریٰ تک یہ قدیم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ قدیم ہے. امام کی غیبت کبریٰ سے لے کر ظہور تک یہ حوادث ہے. فرق کیا حوادث اور قدیم میں؟ قدیم میں امر ہے، حوادث میں کوشش ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ معصوم نے کوشش نہیں کرنی، صحیح ہے نا؟ امر، وہ امر دیں گے، لیکن اجتہاد نے کوشش کرنی ہے. کوئی کس میں کوشش کرنی ہے؟ الحوادث الواقع میں. وہ حوادث الواقع کیا ہے؟ اور جب پھر امام کا ظہور ہو جائے گا، اس وقت کوشش حرام ہو جائے گی. صحیح میں نے کہا؟ بھائی امام تو امر سے دے گا نا، امام کوشش کرے گا نہیں. امام امر دے گا، یہ کرو، اٹھو، بیٹھو، جو بھی دے گا امر دے گا، وہاں کوشش نہیں ہوگی. تو جب امام کا ظہور ہو جائے گا تمام اجتہاد باطل ہو جائے گا. جی فرمائیں. بھائی بات میری یہ سنیں، اس وقت اور راوی آپ کو کون ملیں گے؟ وہی ہیں جنہوں نے یہ ڈیوٹی سنبھالی ہے، وہی رب بنیں گے نا. اس وقت میں تو نہیں بن سکتا نا. وہ ہمارا جو اجتہاد جنہوں نے یہ فقہ میں وہاں پہ جو کوششیں کی ہیں نا، وہی اس وقت کون ہوگا راوی؟ آپ راوی ہوں گے، میں ہوں گا؟ نہیں، ہم تو نہیں ہو سکتے. کہ جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اس لائن پہ، وہ انہی کی طرف ہم رجوع کریں گے نا. آپ پہلے سن تو لیں، اس کے بعد دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر اس بحث پہ جائیں گے، اسی پہ ایک دو ہے نا، وہ سارا دن چلا جائے گا. یہ ایک یعنی آٹا گوند دی پہ ہلدی کیوں ہے، ادھر ایک جواب ہے. توجہ ہے؟ کیونکہ یہ ہم نے سب نے مراحل طے کیے ہوئے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں میرے سامنے آئی ہے. ہم نے دیکھا ہوا سب کو. ہم جب یہاں ممبر پہ آتے ہیں چاروں طرف سے چھان بین کر آتے ہیں کہ کوئی ممکن ہے کہ کوئی ایسی کمزوری
نہ ہو جائے. آپ سن لیں اس کے بعد دیکھیں, پھر اس کے بعد اسی پہ آ جائیں گے. پہلے یہ بات میری سن لیں. ہم نے رجوع کرنا ہے حوادث میں. حوادث میں اجتہاد ہے, قدیم میں امر ہے. ٹھیک ہے. حوادث کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ پہ سوال کروں, آپ سب اپنے اپنے کمپیوٹروں کو آن کر لیں. یہ دیسی مرغا حلال ہے یا حرام ہے؟ بولے سارے بولے. جو حلال سمجھتا ہے حلال ہے. یہ قدیم ہے یا جدید ہے؟ قدیم ہے. اس پہ اجتہاد حرام ہے. یہ بریلر آ گیا ہے, نہیں آیا بریلر ہے, نئی چیز آئی ہے نا. یعنی جو دیسی مرغا ہے اگر وہ گند کھاتا ہے تو اس کا استبراء ضروری ہے. 3 دن باندھ کر رکھیں گے نا, نہیں رکھیں گے. تو یہ جو کھا رہا ہے یہ تو سارا ہی گند کھا رہا ہے. یہ جو ہے اس کی خوراک تو دیکھیں نا. اس میں جب اس کی جب ایجاد ہوئی نا بریلر کی, اب چونکہ ضروریاتی زندگی ہے تو اس پہ اجتہاد ہوا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اجتہاد نے کہا حلال ہے تاکہ ضروریات زندگی پوری ہو سکے. اگر یہ حرام ہے ہمارا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سب بوجھ اجتہاد پہ جائے گا. بات سمجھ, کیونکہ ہم نے تو حلال نہیں نہ کیا. حلال کس نے کیا ہے؟ اجتہاد نے. یہ ان کی ذمہ ہے. اگر حرام ہے, اگر حرام ہے ہمارا پہ اس پہ کوئی بوجھ نہیں, ہم تو کھا رہے ہیں. دیکھیے یہ میرے پاس مثلا یہ ایک باٹل میں سے پانی ہے, مثلا یہ نجس ہے. اگر کوئی میرے سامنے یہ پیتا ہے نجس پانی, اس کا بوجھ کس پہ جائے گا؟ کیونکہ میں جانتا ہوں نا, آپ اس پہ تو نہیں ہے نا بوجھ. اس کی یہی میں مثال دے سکتا ہوں. یعنی یہ نعمت نہیں ہے کہ بوجھ بھی اپنے ذمہ لے رہے اور ہمیں کھلا بھی رہے ہیں. لیکن دیسی مرغے میں اجتہاد حرام ہے, وہ قدیم ہے, وہ امر سے ہے. میں اور عرض کرتا ہوں. چلیے دیکھیے نماز سفر میں قصر ہے, نہیں قصر ہے. لیکن کب حکم ہوا؟ جب گھوڑوں کا سفر تھا, اونٹوں کا سفر پیدل. اس وقت جہاز تھے نہیں. اب سفر کی نوعیت بدلی کہ 2 گھنٹے میں تو کراچی پہنچ گیا. ایک کہتا ہے جی میں تو نہیں قصر کرتا. کیوں جی, میں تو 2 گھنٹے میں بڑے آرام سے پہنچ گیا ہوں, مثلا لاہور کا رہنے والا. اور دوسرا کہتا ہے نہیں جی نہیں, یہ کوئی معصوم کا فرمان ہے کہ سفر میں قصر ہے, لہذا اس پہ کوشش ہوگی کہ واقعی قصر ہے. بات آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اب اجتہاد نے کہا کہ قصر ہے, لہذا قصر ہے. ہم یعنی کوشش جو ہے آپ کی وہ کس میں, جس کی یعنی دین میں کوشش نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین میں کوشش نہیں ہے. دین مکمل ہے, وہ امر کے ساتھ مکمل ہے. اس میں قرآن کی نص موجود ہے, کلام معصومین موجود ہیں, دین مکمل ہے. جو اس کسی چیز کی اچھا اور میں چیز بات کرتا ہوں. دیکھیے مرغا ذبح کرتے ہیں نا, نہیں کرتے؟ بسم اللہ ہے, اللہ اکبر پہلی شرط, قبلہ رخ دوسری, تیز دھار آلہ. مرد عورتیں بھی کرتی ہیں؟ نہیں, عورتیں نہیں کرتی ہیں. آپ ذرا جائیں نا یورپ میں, وہاں پہ نہ تو وہاں پہ یہ سارا سسٹم الٹ ہے. وہاں پہ زنجیر کے ساتھ وہ مرغ لٹکے ہوئے ہیں, اوپر ٹوکا ہے, نیچے پلیٹ فارم ہے, اوپر ٹیپ پڑی ہے. ٹیپ سمجھتے ہیں نا, وہ ٹیپ کہہ رہی اللہ بسم اللہ ہے, اللہ اکبر بسم اللہ ہے, اللہ اکبر, جو جیسے جیسے وہ اوپر سے وہ اس کے اوپر لگ رہا ہے, اور اس کی گردن بھی کٹ رہی ہے. بات ہے اب اس کو دیکھ رہے حلال ہے یا حرام ہے. آپ کر سکتے ہیں حلال حرام, اس پہ اجتہاد ہوگا کیونکہ نوعیت بدلی ہے. نوعیت بدلی, اس پہ اجتہاد ہوگا کہ اس طرح کا مذبوح حلال ہے یا حرام ہے. اجتہاد نے کہا حلال ہے, لہذا ہم نے کھانا شروع کر دی. یورپ والے یہی کھاتے ہیں. بات سمجھ, اگر وہ حرام ہے اس طرح کرنے سے, یہ گناہ کس کو ہے؟ دیکھو یہ آپ کا فائدہ نہیں. دیکھو نا, قدیم میں اجتہاد نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جدید میں بھائی دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں کرنی منہ سے, کیونکہ وہ تسجیل ہو رہی ہے, ریکارڈ رہی ہے کہ جو اخلاق سے بگڑی ہوئی ہو. ہم نے ایک مسئلے کو طے کرنا ہے, مل کے طے کرنا ہے. جہاں سمجھتا ہے کہ میں اس کے جو ہے نا اس کا مفہوم صحیح نہیں پیش کر رہا, ہم بیٹھ کر اس کو جیسے کوئی آدمی کی عقل, کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی عقل ہے نا, تو اس میں کوئی میری اہانت نہیں ہے. ہم نے ایک مسئلہ آج یا ہم سب پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے.
یہ میں نے اس نتیجے پہ پہنچانا یا ہم سب پڑھیں گے. ہاں جی بات سمجھ آ گئی ہے کہ قدیم میں کیا ہے؟ سارے بولیں یار منہ کھولو. معصوم فرماتے ہیں جو ہماری ولایت پہ زبان نہیں حرکت کرتی اس کو ہے نا قبر میں کیڑے پڑیں گے, معاشر میں گونگی ہوگی. معاشر کیوں کیڑے پڑاتے ہیں مولے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ قدیم اور حوادث کسے کہتے ہیں؟ جو نئی چیز ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حساس مسئلہ بنا ہوا ہے ولایت تشہد میں, یہ قدیم ہے یا حوادث ہے؟ یار نہیں سمجھ آ رہی. قدیم ہے یا حوادث ہے؟ اگر قدیم ہے تو پھر امر سے ہوگی, اگر جدید ہے تو پھر مرجیت کی طرف لوٹنا ضروری بقول امام. بولو نا. اگر تو قدیم ہے تو پھر اس پہ اجتہاد حرام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر جدید ہے تو پھر اجتہاد لازم. جو بھی اجتہاد کہے گا, کیونکہ معصوم نے کہا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ, یہ حوادث میں میری طرف سے تم پہ دلیل ہے, تو ہم نے اجتہاد کی طرف لوٹنا ہے. اگر قدیم ہے وہ تو امر سے ہوگی, اس پہ حرام ہے. تو اس کو آپ کلام معصوم سے اور قرآن مجید کی نص سے دیکھنا ہے کہ یہ قدیم ہے یا حوادث ہے. اگر قدیم ہوئی تو پھر مرجید کی طرف لوٹیں گے؟ نہیں. بولو, نہیں لوٹیں گے. اگر جدید ہوئی یعنی اس سے اگر تشہد میں ولایت کے بارے میں معصوم نے کچھ نہیں فرمایا, بات سمجھ رہے؟ میں پھر آسان کر دوں. معصوم نے یہ نہیں فرمایا پڑھنے سے باطل ہوتی ہے یا پڑھنے سے مکمل ہوتی ہے یا مستحب ہے یا یہ سنت ہے یا یہ مباح ہے, یعنی معصوم نے کچھ بھی نہیں فرمایا تو پھر مرجید کی طرف لوٹنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اگر جو معصوم نے فرما دیا پھر بولو لوٹیں گے. جو معصوم کے کہنے کے بعد نہیں لوٹے گا وہ شہادت دے گا, ہاتھ کھڑ گا, نعرہ حیدری. نہیں کچھ آدمی پھر بھی ادھر وہ جھجک رہے ہیں. تو اب میں قرآن مجید سے 3-4 آیتیں اجازت ہے پڑھوں. قرآن مجید میں آیت ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادت ایمانہم, کہ اہل ایمان کے سامنے, صاحب الایمان کے سامنے جب اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جائیں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اسے وجد آ جاتا ہے. میں اللہ کے قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے؟ پہلی آیت سورہ فاطر آیت نمبر 10. قرآن مجید میں آیت ہے من کانا یرید العزہ فللہ العزت جمیعہ, کہ جو چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے, کہ اللہ کے لیے. الیہ یسعد الکلم الطیب, یسعد یہ صعود مصدر سے ہے. آپ لفٹ دیکھی ہوئی ہے, لفٹ اوپر چڑھتی ہے نا, اس کو عربی میں کہتے ہیں مسعد. یہ بھی صوبن سے نکلی ہے. صوبن کے معنی اوپر چڑھنا. قرآن کہتا ہے الہ یسعدو, یہ ہو کا مرجع اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف الکلم و طیب چڑھتا ہے. توجہ فرمانا, اللہ کی طرف الکلم و طیب وہ بلند ہوتا ہے, چڑھتا ہے. یہ الکلم و طیب یہ واحد نہیں ہے, تثنیہ نہیں ہے, جمع ہے. واحد نہیں ہے, ایک نہیں. یعنی کیا معنی؟ اور جمع کے اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے. 2 کو تثنیہ کہتے ہیں عربی میں, 1 کو واحد کہتے ہیں, 3 کو کم از کم. کیا معنی؟ کہ اللہ کی طرف 3 کلمے چڑھتے ہیں. ہائے 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 ہائے. دیکھیے قرآن پڑھ رہا ہوں کہ وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ, اللہ کی طرف 3 کلمے چڑھتے ہیں. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ,
عمل و صالح اسے بلند کرتا ہے۔ وہ 3 کلمے کیا ہیں؟ عمل و صالح کیا ہے جو اسے بلند کرتا ہے؟ عمل تو بہت ہیں لیکن کوئی صالح عمل ہے کہ جو بلند کرتا ہے؟ تو اس کی تفسیر نور ثقلین جلد 6 صفحہ نمبر 136، تفسیر البرہان جلد 6 صفحہ نمبر 358، تفسیر القمی جلد 2 صفحہ نمبر 185، تفسیر صافی جلد 4 صفحہ نمبر 293، اصول الکافی کتاب الحجہ عن الصادق علیہ السلام کالا